بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری خلافت تھی جس نے 600 برس تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے 3 بر اعظموں پر داد عیش دی۔ اس سلطنت کی بنیاد ارطغرل کے بیٹے عثمان خان نے رکھی تھی اور اسی کی مناسبت سے آج تک اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان کی عمر 30 برس ہوئی تو اس کے والد ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس پر شاہ قونیہ نے ارطغرل کا سارا علاقہ عثمان کے نام کر کے اس کو حاکم مقرر کر دیا۔ اسی سال شاہ قونیہ غیاث الدین کے خسرو نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دی۔ 699 ہجری میں غیاث الدین کے خسرو منگولوں کے ایک مارکے میں شہید ہو گیا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی بلکہ ایک ہی بیٹی تھی جو عثمان کے عقد میں تھی۔ اسی بنا پر عثمان کو اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر قونیہ کے تخت پر بٹھا کر بادشاہ تسلیم کر لیا۔ عثمان خان کی تخت نشینی کے وقت سلطنت قونیہ کی حالت بہت ہی کمزور تھی، لیکن اس کے تخت نشین ہوتے ہی اس سلطنت میں جان پڑ گئی، کیونکہ عثمان خان کے ساتھی اور اراکین سلطنت اور فوج کے سپاہی اور رعایا سب اس کے حسن سلوک سے خوش تھے۔ عثمان خان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف شجاعت بدرجۂ کمال موجود تھی۔ اس نے سب سے پہلے رومیوں سے شہر قرہ حصار فتح کیا اور اس کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس کی فتح کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ناظرین، جب عیسائیوں نے عثمان خان کے سلطان بننے کے بعد قونیہ پر حملے کے لیے فوجیں اکٹھی کی، عثمان خان نے مشورے کے لیے امراء سلطنت کو جمع کر لیا۔ اس موقع پر عثمان خان کا چچا یعنی ارطغرل کا بھائی بھی جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا موجود تھا۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہمیں فوج کشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو صلح و آشتی کے ذریعے اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے، کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو پھر معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اگر جنگ برپا ہوئی تو اندیشہ ہے کہ منگولوں اور دوسرے ترک سرداروں کی فوجیں بھی عیسائیوں کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ملک پر چڑھائی کر دیں گی اور ہم ان سب کا بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ عثمان خان نے اپنے چچا کی زبان سے یہ پست ہمتی پیدا کرنے والا مشورہ سن کر فوراً بلا تعامل اپنی کمان میں تیر جوڑ کر اس بوڑھے چچا کا کام تمام کر دیا۔ اس نظارے کو دیکھ کر کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ جنگ اور حملہ آوری کے خلاف رائے ظاہر کرے۔ چنانچہ عثمان خان نے حملہ کیا اور عیسائیوں کو شکست فاش دے کر قرہ حصار پر قابض ہو گیا اور اسی شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے بعد یہ عثمان خان نے عیسائی علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا اور عیسائیوں کو ایشیائی کوچک سے نکالتا چلا گیا۔ عیسائیوں کے بادشاہ قیصر نے جب دیکھا کہ عثمان خان کا سیلاب بڑھتا ہی چلا آتا ہے تو اس نے منگولوں کو سلطنت عثمانیہ پر حملوں کے لیے اکسایا تاکہ وہ عیسائیوں کی طرف سے منہ موڑ کر منگولوں کی طرف متوجہ ہو۔ قیصر کو ایک حد تک اپنی اس کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی اور خان نے منگولوں کے ہر ایک حملے کو بڑی خوبی کے ساتھ روکا اور ہر مرتبہ ان کو شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا، یہاں تک کہ منگول تھک کر بیٹھ گئے اور مسلمانوں پر حملے بند کر دیے۔ اور خان اس طرف کا انتظام کر کے باپ سے جا ملا۔ دونوں باپ بیٹوں نے عیسائیوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانا اور بھگانا شروع کر دیا۔ عثمان خان ایشیائی کوچک کو فتح کرتا ہوا شمال میں بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ ادھر خان نے عیسائیوں کو مغرب کی طرف بھگاتے ہوئے بروسا کو فتح کر لیا۔ بروسا کیسر روم کا ایک زبردست شہر تھا جو ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل کے قریب تھا۔ اس شہر کو جب خان نے فتح کیا، عثمان خان بیمار تھا اور قرہ حصار میں موجود تھا۔ بروسا کی فتح کا حال سن کر عثمان خان نے فوراً بروسا کا قصد کیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اگر میں بروسا پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی فوت ہو جاؤں تو تم میری لاش کو بروسا لے جا کر دفن کرنا اور وہیں میرا مقبرہ بنانا اور آئندہ میرے بیٹے اور خان کو بروسا ہی میں رکھنا اور اسی شہر کو دارالسلطنت بنانا۔ چنانچہ عثمان خان بروسا پہنچ کر کئی روز کے بعد فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کی وصیت کے موافق اس کا مقبرہ بنایا گیا۔